مسعود خان صاحب، اب جنرل فیض کو سزا ہو گئی، اب حکومت بات کر رہی ہے 9 مئی کے کیسز کی، فیصل واؤڈر صاحب آگے تک جا رہے ہیں، حکومت بھی بات کر رہی ہے، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اب گواہ بنیں گے جنرل فیض حمید 9 مئی کے کیسز میں اور پھر عمران خان پھنسیں گے۔ اب 9 مئی کے کیسز میں متعدد تحریک انصاف کے رہنما گرفتار ہوئے، آج تک عمران خان تو نہیں پھنسے، فیض حمید خود گرفتار رہے، 14 سال کی سزا بھی ہو گئی۔ اب آگے کچھ ہو سکتا ہے یا حکومت محض تحریک انصاف کے بیانیے کو روکنے کے لیے، بیانات کو روکنے کے لیے، سوشل میڈیا کو روکنے کے لیے یہ ساری کی ساری باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی اب یہاں رک جائیں ورنہ پھر معاملہ آگے بڑھے گا، گورنر راج تک بھی جائے گا، 9 مئی تک بھی جائے گا؟ بہت شکریہ شاہزیب صاحب۔ دیکھیں میرے خیال میں یہ جو معاملہ ہے، اگر اس کا کمپیریزن کیا جائے 9 مئی کے دیگر کیسز کے ساتھ جو ماضی میں ہوتے رہے ہیں، میرے خیال میں یہ اگر پنڈورا باکس کھل گیا تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے میرے خیال میں بہت زیادہ مشکلات ہو سکتی ہیں۔ لیکن obviously یہ بہت ضروری ہے کہ جب بھی پاکستان میں کسی سیاستدان کے خلاف کوئی کیس کھولا جاتا ہے تو اس ایک سیاسی اینگل ضرور ہوتا ہے۔ یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ لوگوں کو بھی یہ نظر آئے کہ ان کے فیوریٹ لیڈر کے حوالے سے اگر کوئی قانونی کارروائی ہو رہی ہے تو اس کے تمام تر قانونی محرکات جو ہیں وہ پورے ہونے چاہیے، کہیں اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ جنرل فیض کے حوالے سے جو بھی فیلڈ کورٹ مارشل کی پروسیڈنگز ہوئی اس کے اندر یہ نہیں نظر آیا کہ ہوا کیا، یا نہ اس پروسیڈنگز کے بارے میں لوگوں کے سامنے کوئی بات سامنے آئی، اور لوگوں نے اعتراض بھی نہیں کیا۔ جو بھی فیصلہ آیا کہ کوئی حلقہ، کوئی سیاسی جماعت، کوئی سیاسی رہنما اس پہ اعتراض نہیں کر رہا۔ لیکن کل کو جب عمران خان صاحب کا نام اس سارے معاملے کے ساتھ اٹیچ ہوگا تو ظاہری بات ہے پبلک بھی یہ ڈیمانڈ کرے گی کہ اس کے اندر جو ہے وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے، اس کے اندر احتساب اگر ہونا چاہیے تو صاف ستھرا ہونا چاہیے، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ صرف ان کو وکٹم بنایا جائے۔ حکومت کے لیے البتہ اس وقت جو ہے وہ ایک ایسا پوائنٹ ہاتھ میں آ گیا ہے جس میں وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم ایک ایسی سیاسی جماعت کے ہمیشہ خلاف رہے ہیں جو ملک میں انتشار پھیلاتی رہی ہے، یہاں پہ سابق ڈی جی آئی کے ساتھ مل کے انتشار پھیلاتی رہی ہے، تو اگر یہاں پہ اسے ایک پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کرنے کا موقع ملا ہے، میرا نہیں خیال کہ حکومت اس موقع کو جو ہے وہ ضائع کرنا چاہے گی۔ اور آسمہ آپ کیا سمجھتی ہیں، پوائنٹ سکورنگ کے علاوہ آگے کچھ ہو سکتا ہے؟ ظاہر جنرل فیض حمید کو جو سزا ہوئی ہے وہ ضرور انپریسیڈنٹڈ ہے، مگر اس سزا کو لے کے جو اب باتیں کی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کے علاوہ کہ 9 مئی کے کیسز میں عمران خان صاحب انوالو ہوں گے کیونکہ جیل بھی تبدیل ہو سکتی ہے، اس پر بھی غور ہو رہا ہے، یہ سب خاموش کرنے کے لیے دھمکیاں ہیں یا پھر کچھ سنجیدہ طور پر آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ ہوگا؟ بہت شکریہ شاہزیب۔ میرے خیال ہے کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پٹاری کھلی ہے اس میں ایک کہانی، ایک کردار نہیں ہے، اور آپ اس کو الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے۔ جو آخری پیراگراف کے اندر بات کی گئی ہے وہی اصل بات ہے۔ اصل میں جو کچھ اب تک ہو رہا ہے یہ دیگر معاملات کے حوالے سے تھا، یہ ان کے کرپشن کے حوالے سے، ان کے اوپر جو چارجز تھے اس کے حوالے سے، آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے حوالے سے۔ لیکن جو ٹیزر دیا گیا ہے وہ ٹیزر یہ ہے کہ آپ ابھی تک جو انتشار پھیلا ہے اور اس کے حوالے سے جو منصوبہ بندی ہے، جانتے بوجھتے جو چیزیں ہوئی ہیں، وہ اصل اینگل ہے جس کو کہ ابھی کور کرنا باقی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ایک ایسا پروجیکٹ، ایک ایسا منصوبہ جس کے اوپر جس کے جو ایگزیکیوٹر تھے یا جس کے مین جو ڈوئر تھے وہ آپ گرفتار ہوں، اور ان کے ارد گرد دائیں بائیں اوپر نیچے جو بھی کردار تھے، ایک بنت تھی، اس کو چھوڑ دیا جائے۔ تو ایسا یہ سوال یعنی ایک طرح سے ایک انکہی کہانی یہ بن جائے گی ادروائز، اور یہ اسی طرح سے پھر اس کو جو ہے وہ طے کر کے رکھ دیا جائے گا۔ اگر اس کو پوری طرح سے ایکسپوز کرنا ہے تو اس کے تمام کردار، وہ جج، جرنیل، جرنلسٹ جو کہ اس پوری کہانی کے کردار ہیں، ان سب کو ایکسپوز کرنا پڑے گا۔ اس کو کھلا جو ہے نا وہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو معاملات ہیں یہ ابھی شروع ہیں، اس کے اندر آگے 9 مئی کے جو واقعات تھے وہ واقعات کہاں کہاں کنیکٹڈ تھے، وہ کتنے مربوط تھے، اس کے اندر عمران خان صاحب کا کیا کردار تھا، وہ سیاسی کنیکشن کیا تھا، وہ پولیٹیزائزیشن آف ملٹری کیا تھا، وہ جو ایک کہا جا رہا ہے کہ آرمی کو جو ہے وہ پولیٹیسائز کرنے کی کوشش تھی، تو وہ کوشش کہاں تھی؟ آخر ایک سرا اگر فیض حمید صاحب کا ہے تو دوسرا سرا کہاں ملتا ہے، اور پھر اس کے کنیکشنز کہاں پہ ملتے ہیں؟ تو یہ اتنا سادہ نہیں ہے اور اس کو اتنا سادہ چھوڑا بھی نہیں جا سکتا۔ یہ کہے بغیر کہ جنرل باجوہ جو تھے ان کا احتساب نہیں ہوگا، یہ کہے بغیر، یہ کہتے ہوئے کہ
وہ تو اوپر تھے, وہ کیپیبل نہیں تھے. میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے اس معاملے کو چھوڑا جا سکتا ہے. اس کو پوری طرح سے اپنے انجام تک پہنچانا ہوگا, اور اگر پولیٹیکل سیٹ اپ یہ افورڈ کر سکتا ہے, یعنی اگر وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں, اس کا بوجھ اٹھانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا کسی بھی پولیٹیکل سیٹ اپ کے لیے, لیکن اگر وہ اس کا بوجھ اٹھا سکتے ہیں تو وہ اٹھائیں گے, ورنہ پھر معاملات جو ہیں وہ کہیں اور بھی جا سکتے ہیں. مطلب جنرل فیض نے جو کیا, ان کے جو 2022 سے پہلے کے معاملات ہیں اس کے حوالے سے اب سینیٹر فیصل واؤڈا جو اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنرل باجوہ کا معاملہ غفلت کا ہو سکتا ہے, لاپرواہی کا ہو سکتا ہے, ان تک معاملہ جائے گا نہیں. دیگر کی وہ ضرور بات کر رہے ہیں, مگر حکومت جو ظاہر خود بھی اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہے مگر اتنی نہیں جتنے فیصل واؤڈا صاحب ہیں, وہ یہ کہتی نظر آتی ہے کہ جنرل باجوہ تک بھی معاملہ جانا چاہیے, وہ بھی انوالوڈ تھے. وہ تو ثاقب نثار کی بھی بات کر رہے ہیں, اور ظاہر ثاقب نثار اگر انوالو ہوتے ہیں تو پھر جنرل باجوہ بھی انوالو ہوتے ہیں. تو کیا حکومت اس معاملے میں بھی بس اپنی خواہش پوری کر رہی ہے بیان دے کے اور پوائنٹ سکورنگ کر رہی ہے, یا کہیں نہ کہیں کوئی اختلاف ہے اس معاملے پر؟ دیکھیں, میں جنرل باجوہ کے حوالے سے اور حکومتی اراکین کے حوالے سے آپ کے ساتھ ایک بات یہ شیئر کرتا ہوں کہ بے شک چند رہنماؤں کی جانب سے اس قسم کے مطالبے ضرور ہوتے رہے ہوں, لیکن میں ایک واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ جنرل باجوہ جس دن ریٹائر ہوئے تھے تو میرے خیال میں 3 یا 4 دن کے بعد جو موجودہ وزیر اعظم ہے شہباز شریف صاحب, جو اس وقت بھی پرائم منسٹر تھے, تو وہ جنرل باجوہ کے گھر گئے تھے ان کے ساتھ چائے پینے کے لیے. تو شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں. ملک احمد خان صاحب جو اس وقت سپیکر ہیں پنجاب اسمبلی کے, وہ جنرل باجوہ کے بڑے قریبی سمجھے جاتے ہیں. مسلم لیگ نون کے اندر اور بہت سے ایسے رہنما ہیں جو میرا نہیں خیال کہ وہ جنرل باجوہ کے خلاف کسی کارروائی کو سپورٹ کریں گے. ہاں, البتہ یہ ضرور ہے کہ پوائنٹ سکورنگ کے لیے, پولیٹیکل کامنٹری کے لیے, تقاریر کے لیے جنرل باجوہ کا نام بے شک بار بار استعمال کیا جائے گا, لیکن میں خود اس بات کا عینی شاہد ہوں کہ بہت سے مسلم لیگ نون کے رہنما ماضی میں بھی اور آج تک جنرل باجوہ کے ساتھ وہ بھی آسان نہیں ہوگا. ماضی کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جب بھی معاملہ کسی آرمی چیف کے حوالے سے آتا ہے, اور پرویز مشرف صاحب کا واقعہ جو ہے وہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جب اس وقت بھی مسلم لیگ نون نے کوشش کی تھی ان کے خلاف کارروائی کرنے کی, تو گاڑی رستے سے جو ہے وہ ہاسپٹل چلی گئی تھی. تو کیا مسلم لیگ نون جو ہے ایک دفعہ پھر سے ایک سابق آرمی چیف کے خلاف کارروائی کرنے میں انٹرسٹڈ ہوگی, جبکہ آپ وزیر اعظم شہباز شریف زیادہ سے زیادہ بس جنرل فیض تک کی جائے گی, یا پھر ان کے ماتحت اگر کوئی بریگیڈیئرز یا میجرز یا کرنلز اگر اس سارے معاملے میں انوالو تھے تو شاید وہ احتساب ان کا ہوگا, لیکن مجھے مشکل لگتا ہے کہ سابق آرمی چیف تک یہ بات جائے گی. نواز شریف صاحب ہیں, آج انہوں نے اپنے رہنماؤں سے بات تو کی مگر جنرل فیض حمید کی سزا کا تو انہوں نے ذکر تک نہیں کیا, حالانکہ ماضی میں مطالبہ بھی وہی کیا کرتے تھے. منصور, یہ بتائے گا کہ ناؤ تحریک انصاف کے حوالے سے تو اب حکومت کا اور ادارے کا ایک ہی بیانیہ ہے کہ جی اب تو ملاقاتیں بھی اب حکومت کے لیے بند, بات چیت بھی اب نہیں کریں گے. اب انہوں نے یہ بھی کہہ دیا, حالانکہ کہیں نہ کہیں اب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی با اختیار ہے حکومت میں تو آئیں, ہم ان سے بات کر لیتے ہیں. تو تحریک انصاف کی مشکلات کہیں کم ہوتی نظر آتی ہیں, کوئی ڈائلاگ کا رستہ, یا واقعی فی الحال تو اب کچھ نہیں نظر آ رہا ہے جو حالیہ پچھلے دنوں ملاقات ہوئی اور اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر پوسٹ ہوا اور پھر جو پریس کانفرنس ہوئی اس کے بعد؟ دیکھیں, میرے خیال میں شاہزیب 4 دسمبر کی جو تاریخ ہے نا, جس دن وہ ایک نوٹیفیکیشن آیا تھا, تو ایک کانفیڈنس لیول تھا 4 دسمبر سے پہلے اور 4 دسمبر کے بعد, ان میں بڑا زمین آسمان کا فرق نظر آ رہا ہے. بات کرنے کے رویے میں ایک عجیب قسم کا جو ہے اعتماد ہے ان کے اندر. اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جس طرح اسٹیبلشمنٹ اپنا ایک پوائنٹ آف ویو لے کر آ رہی ہے, جس طرح ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی, جس طرح جنرل فیض کو یہ کورٹ مارشل کا فیصلہ سامنے آیا, یہ سب کچھ پچھلے چند دنوں کے اندر ہی ہوا ہے. حکومت جو ہے اب یہ محسوس کرتی ہے کہ ادارے نے اگر یہ فیصلہ لیا کہ پاکستان تحریک گفتگو ہوگی تو وہ مائنس عمران خان ہوگی, اس میں عمران خان صاحب کی انوالومنٹ نہیں ہو سکتی. کوئی کمیٹی لیول کے اوپر اگر کوئی گفتگو ہوتی ہے, مذاکرات ہوتے ہیں, کوئی بات چیت ہوتی ہے, اس میں عمران خان صاحب کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے جس کمیٹی کا ذکر کیا گیا اس میں بھی عمران خان صاحب کا کوئی انپوٹ نہیں ہے, وہ اس میں بھی اس میں سے ان کو مائنس کر دیا گیا ہے. سو میرا خیال میں حکومت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ اب یہ فارمولا لے کے آگے چلنا چاہتی ہے کہ جی ٹھیک ہے, ہم آپ سے بات کر لیں گے, آپ کی بات سن بھی لیں گے, تھوڑی بہت آپ کو سپیس بھی دے دیں گے, لیکن اگر اس کے اندر عمران خان صاحب کی انوالومنٹ ہوئی یا فیصلہ الٹیمیٹلی انہوں نے کرنا ہوا تو پھر آپ سے کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. آپ کو الٹیمیٹلی اپنی پالیسی سے عمران خان صاحب کو ماننا پڑے گا, تبھی یہ گاڑی آگے چل سکتی ہے. اور آسما, آپ کو لگتا ہے پاسبل ہوگا ایک ایسی صورت میں کہ جب اگر کوئی لیڈر عمران خان صاحب کا پوسٹ
ری پوسٹ نہ کرے تو اس پر تنقید ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ سخت کی بجائے کوئی نرم بیانیہ لے, کوئی مذاکرات کی بات کرے تو سوشل میڈیا کے پریشر میں وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ممکن ہو سکے گا کہ وہ راستہ نکلے؟ جی بالکل, ایک سوشل میڈیا ڈریون پارٹی کے اندر تو یہ مشکل ہوگا, لیکن یہ ناممکن نہیں ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آج ایک شیخ وقاص اکرم صاحب نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی کمیٹی جو ہے اس کی تشکیل ہے. پولیٹیکل کمیٹی کی جو تشکیل ہوئی ہے اس کے اندر آپ دیکھیں تو آپ کو ہاکس کم ہی نظر آتے ہیں, بلکہ گنے چنے ہیں, اس کے علاوہ نہیں ہیں. اور وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں ان کا تو بالکل ان کو نکال دیا گیا ہے. تو پولیٹیکل کمیٹی کے اندر پہلا مطالبہ جو تھا وہ تو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ جس کے اندر بہت زیادہ جسے جو بہت ہاکس ہیں ان کو رکھا نہیں گیا. لیکن اگر دیکھا جائے تو جو پیغام دیا گیا ہے کہ اگر آپ نے آئندہ کے لیے سیاست کرنی ہے اور آپ کو پولیٹیکل پارٹی کے طور پر سیاست کرنی ہے تو اس کے اوپر بھی ایک قدم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے اٹھایا گیا ہے. ان کی پارلیمانی پارٹی کا جو پرسوں اجلاس ہوا تھا, اس اجلاس کی اگر آپ کسی سے تفصیل معلوم کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس پارٹی میٹنگ کے اندر 40 اراکین میں سے اکثریت, میں کسی کا ایک کو بھی میں نہیں کہتی کہ وہ مائنس ہے, سب نے یہ کہا کہ ہمیں مفاہمت کے ساتھ چلنا ہے اور اس طرح کی مزاحمت کے اندر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. تو یہ ریئلائزیشن موجود ہے. سہیل آفریدی صاحب جو ہے وہ 2 دفعہ نہیں آئے اڈیالہ کے باہر. کل جب وہ آئے ہیں تو انہوں نے بڑی ذمہ داری کے ساتھ وہاں پہ بات کی ہے. تو ایک ان کے رویے کے اندر بھی لچک نظر آتی ہے. پھر وہ جب خطاب کرتے ہیں اپنے جلسے کے اندر تو وہ پہلے 100 ارب پیکج کی بات کرتے ہیں. یعنی پہلی سٹیٹمنٹ جو ان کے منہ سے آتی ہے وہ خیبر پختونخوا کے لیے 100 ارب کی پیشکش کے طور پہ آتی ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ وہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور پارٹی ایک پولیٹیکل رستہ نکالنا چاہتی ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ جو سوشل میڈیا ہاکس ہیں ان سے بچنا پڑے گا, وہ جو سوشل میڈیا ڈریون فیصلے ہیں ان سے بچنا پڑے گا. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ عمران خان صاحب کے ساتھ جو بیچ میں گیپ آیا ہے, پارٹی نے کسی حد تک اپنے فیصلے لینے بھی شروع کیے ہیں. اور بیرسٹر گوہر کے اگر آپ سٹیٹمنٹس دیکھیں تو وہ مسلسل اس بات کے اوپر اصرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ بطور سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ احساس موجود نہیں ہے کہ ان کے پاس ایک جگہ جو موجود ہے خیبر پختونخوا کی, اگر وہ بھی چھن گئی تو ان کی پارٹی کے لیے رستہ کیا بنے گا. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بیچ کی راہ نکالی جا سکتی ہے. -1 یہی ہے کہ جب تک عمران خان صاحب جیل کے اندر ہوں گے ظاہر ہے کہ فیصلے پولیٹیکل پارٹی کرے اور اس کے اندر جو ان کے خاندان کا, ان کی بہنوں کا اثر و رسوخ کہا جاتا ہے وہ نہ ہو. تو میرا خیال ہے اس کی طرف ایک قدم بڑھایا جا چکا ہے.